بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کے دو سہولت کار تھے فوج کے اندر، اور دو میں سے ایک تو چلے گئے، دوسرے اب بھی باقی ہیں۔ کیا یہ وہی سہولت کار ہیں جن کی وجہ سے خان صاحب اس وقت بھی لاڈلے کے منصب پر فائز ہیں، ان کو اتنی رعایتیں مل رہی ہیں، اور ان کے حوالے سے ایک خاص قسم کا رجحان بھی نظر آتا ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے وہ دو جرنیل کون سے ہیں اور کس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ خان صاحب کو دو لوگ تھے جو خان صاحب کی حکومت چلایا کرتے تھے، اور ان دو جرنیلوں میں ایک جو ہے وہ رخصت ہو چکے ہیں اور دوسرے اب بھی موجود ہیں، اور وہ اب بھی ایک طاقتور جرنیل کی حیثیت سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، یہ وتیرہ بنا لیا ہے تحریک انصاف نے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 بڑے جھوٹ کون سے بولے گئے ہیں اور ان جھوٹوں کا کس طرح کتھارسس ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ کہ خان صاحب جو کہ امریکہ کی مداخلت کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، اور اب بھی ان کی جو تحریک ہے اس میں وہ امریکہ سے غلامی سے نجات اور بیرونی مداخلت کے خلاف ایک نیریٹو بار بار لے کر سامنے آتے ہیں، لیکن خود وہ امریکہ کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی مسلسل دعوت دے رہے ہیں۔ ان کے کئی لوگ اس مشن میں مصروف ہیں، اور وہ امریکی اداروں کو خط لکھ رہے ہیں، کانگریس مین کو خط لکھ رہے ہیں، اور بار بار امریکہ سے ہی رجوع کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرے اور خان صاحب کی سپورٹ کرے، اور خان صاحب کی جو جماعت ہے ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو روکے۔ تو جو شخص سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس بات کا نعرہ لگائے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں چاہتا، اگر وہی کسی دوسرے ملک کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی کھلی دعوت دے تو پھر اس سے بڑا تضاد نہیں ہو سکتا۔ منافق ذرا سخت لفظ ہے، لیکن اسے دوغلا کہیں یا منافقت کہیں یا کچھ بھی کہیں آپ، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں اور ان کی شخصیت کو جو ہے وہ ناقابل اعتبار قرار دیا جاتا ہے۔ اب انڈیا میں بھی راہل گاندھی پکڑا گیا، اور راہل گاندھی کے خلاف ایک مقدمہ چلا، اس کو 2 سال کی سزا ہوئی ہے۔ کیا انڈیا میں سے کسی نے امریکہ کو خط لکھا ہے؟ تو خان صاحب جو کہ پڑوسی ملک بھارت کی بہت مثالیں دیا کرتے ہیں، خان صاحب بڑے متاثر ہیں انڈیا سے، اور اتنے متاثر ہے کہ انہوں نے کشمیر انڈیا کو گفٹ کر دیا، اور کیا ٹرمپ کے کہنے پہ تھا، کیا مودی کو تھا، لیکن وہ ٹرمپ ہی نہ رہا، اور ٹرمپ تو خود اس وقت اپنی جان بچانے کے در پہ ہے۔ لیکن اب بھی خان صاحب جو ہے وہ انڈیا کی بعض اوقات بہت تعریفیں کرتے ہیں، وہ انڈیا کی ڈیموکریسی کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ انڈیا میں جو سیاسی عمل ہے اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور بھی بہت سی تعریفیں کرتے ہیں۔ انڈیا کے وہ بنیادی طور پر گرویدہ ہیں، اور جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تب بھی وہ مودی سے ملنے جایا کرتے تھے۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ یہ شکوہ کرتے ہوئے پائے جاتے تھے کہ مودی ان کی کال نہیں سنتے، وہ کوشش کرتے ہیں نریندر مودی سے بات کرنے کی لیکن وہ انہیں لفٹ نہیں کراتے۔ اب اس کی وجہ کچھ بھی رہی ہو، تو جو شخص بھارت کی جمہوریہ کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کرنے کی جو ایک وجہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنے معاملات میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا۔ مثلا وہ روس سے تیل لینے کے معاملے میں خان صاحب کو موقف یہ تھا کہ انڈیا روس سے تیل لیتا ہے اور امریکہ اس کو روک نہیں سکتا، ہم روس سے تیل لینے جاتے ہیں، امریکہ جو اس پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو وہ بھارت کی اس بات پر بڑے خوش رہتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتا ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ یہاں پر وہ اپنے معاملات میں پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے۔ بھئی اپنی لڑائی آپ لڑو۔ انڈیا میں بھی جو انڈیا کانگریس کے رہنما ہیں راہل گاندھی، ان کے خلاف بھی ایک کیس چلا، ان کو 2 سال کی سزا ہوئی، لیکن کیا راہل گاندھی نے کسی امریکی کانگریس مین کو، کسی یورپین یونین کو، کسی کو خط لکھا کہ آپ بھارت کے معاملات میں مداخلت کریں؟ تو انڈیا میں سے اگر کسی نے خط نہیں لکھا اور انڈیا میں سے کسی نے امریکہ کو آواز نہیں لگائی، تو پاکستان میں وہ شخص جو کہ باقاعدہ یہ آواز لگاتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں اور ہم کسی کے بھی غلام نہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو آزادی کے ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا کر پاگل بنائے ہوئے، بیوقوف بنائے ہوئے، وہ شخص امریکن کو خط لکھ رہا ہے، وہاں لابنگ فرمز ہائر کر رہا ہے، ان کو باقاعدہ لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے معاملات میں مداخلت کریں۔ وہ ان کی ایک خاتون ہے اندلیب عباس صاحبہ، انہوں نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اور اس ویب سائٹ پہ آپ جا کے شکایتیں درج کریں کہ آپ نے آپ کے علاقے کا ایم این اے، ایم پی اے یا جو کانگریس مین ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کون ہے، اس کو آپ خط لکھیں، کمپلین کریں، اور یہ کریں وہ کریں، پورے امریکہ نے وقت پا دیو کہ پاکستان کی عمران خان بہت برا ہو رہا ہے۔ نمبر 1
آپ نے ایک ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے آپ کے لیے آسانی کے لیے کہ آپ اپنے پارلیمنٹیرینز جو وہاں ہیں، کانگریس مین، سینیٹرز کو لکھ سکیں کہ پاکستان کے اندر کیا گنڈائزم ہو رہا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے جی اس ویب سائٹ کا ایڈریس. آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو اس ویب سائٹ کے اندر پتا چلے گا کہ جی آپ نے ایک ای میل بھیجنی ہے، لیکن پہلے آپ نے اپنا ایڈریس گھر کا جہاں آپ ہیں وہ لکھنا ہے. گھر کا ایڈریس کیوں لکھنا ہے؟ تاکہ یہ ویب سائٹ آپ کو بتا سکے کہ آپ کا لوکل پارلیمنٹیرین یا ریپرزینٹیٹیو یا سینیٹر کون ہے. جب وہ بتا دے گا، آپ نے نیچے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے سینڈ مائی ای میل. وہ ای میل ہم نے بنائی ہوئی ہے آپ کے لیے، آپ نے وہ کلک کرنا ہے، وہ ای میل وہاں چلی جائے گی. جب وہ ای میل چلی جائے گی آپ کو اس کی ایک کاپی بھی آئے گی، وہ کاپی ریسیو ہوگی آپ کو. آپ نے جب وہ کاپی ریسیو ہو جائے گی، 5واں سٹیپ یہ ہے کہ اس کو فون بھی کرنا. آپ کے پاس فون نمبرز آ جائیں گے، آپ کو پتا ہوگا کس کے پاس ای میل گئی ہے. آپ اس کے دفتر میں فون کریں تاکہ اس کو آپ بتا سکیں کہ جی میں نے ای میل بھیجی ہے، آپ اس پہ کوئی ایکشن لیں. اور چھٹی بات جو 6 سٹیپ ہے، اس کی آپ ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں کہ میں نے ای میل بھیجی ہے اس کو، میں چاہتی ہوں آئی وانٹ یو ٹو ٹیک این ایکشن اینڈ آئی ایم پارٹ آف دس موومنٹ کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس، انسانی حقوق اور جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں کہ 3 دن کے بچے کو رات کو اس کے باپ کو لے گئے، 3 دن کے بچے کا آپ نے اس کا کوٹ توڑ دیا، آپ نے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے بچوں کو ہراساں کیا. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہے وہ اصل میں امریکہ کی پروڈکٹ ہے. اور یہ وہ ڈول گیم جو ہوتی ہے نا سیاست، جس میں پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے اور پردے کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے. تو جو چلمن کے پیچھے ہے وہ یہ کہ خاص طور پر امریکہ کی بہت زیادہ گٹھ جوڑ ہے، یہ انہی کا بائی پروڈکٹ ہے. لیکن جو پردے کے سامنے ہے وہ حقیقی آزادی ہے، غلامی سے نجات ہے، اور بدقسمتی سے یہ چورن وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. اور حد یہ کہ وہ لابنگ فرم کے ذریعے کانگریس مین کو یعنی بھاری رقم دے کر پاکستان کے خلاف بیان بازی بھی کروا رہے ہیں. تو ظلم خلیل زاد جب پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر انٹروین کرتا ہے تو اس کو خاص اب سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن اس کو وہ بیرونی مداخلت بالکل نہیں سمجھتے. تو یہ جو پاکستان کے حوالے سے امریکہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ مداخلت کرے، یہ پاکستان کی سالمیت اور قومی وقار کے بالکل منافی ہے. سیاسی جنگیں اپنی تھی آپ لڑو. جب نواز شریف کو عدالت سے نکالا گیا تھا تو نواز شریف نے کسی امریکہ کو، کسی سعودی عرب کو، کسی کو خط نہیں لکھا تھا کہ میری جان بچاؤ. اور نہ ہی وہ اس وقت جب مشرف نے انہیں قید کیا تھا، نہ اس وقت انہوں نے کسی سے اپیل کی تھی. ہاں، سعودی عرب چونکہ ہمارا دوست ہے تو وہ خود ہی اب کچھ معاملات کے اندر ان ہو جاتا ہے. جیسے اب سعودی عرب نے نواز شریف کو شاہی مہمان بنایا ہے اور رمضان مبارک میں نواز شریف جا رہے ہیں سعودی عرب میں. لیکن یہ وہی سعودی عرب ہے جس نے نواز شریف کو بلایا تھا اور بلا کے اس کانفرنس میں ذلیل کیا تھا، ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی، پھر ان کو آخری نشست پہ بٹھایا گیا. یہ وہی سعودی عرب ہے جس کی مبینہ سازش کے نتیجے میں نواز شریف نکالے گئے تھے. لیکن اب چونکہ وہ کہتے ہیں نا حالات بدل جاتے ہیں اور پھر مفادات بدل جاتے ہیں. کل یہی سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا ایک کی پلیئر تھا اور وہ امریکہ کے مفادات کی نگرانی کر رہا تھا، اور امریکہ اس کے کہنے سننے میں تھا، یہ امریکہ کے کہنے سننے میں تھے. اب وہاں پوزیشن بدل گئی ہے، انہوں نے ایک پوزیشن چینج کر لیا. سعودی عرب اس وقت چائنا کے زیادہ قریب ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ایران کے ساتھ بھی اس کی صلح ہو گئی ہے، شام کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو ایک نیا بلاک بن رہا ہے اور پاکستان اس بلاک کا حصہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو خوش کرنے کے لیے یا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے سعودی عرب پاکستان کو ان کر. اب امریکہ چونکہ پاکستان کے ساتھ معاملات پاکستان کے ٹھیک نہیں ہیں اور امریکہ بھی اس کا تاثر دے رہا ہے، اور تاثر اس لیے دے رہا ہے کہ امریکہ کو جو اصل پرابلم ہے وہ یہ نہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں لے آئے. امریکہ کو اصل پرابلم یہ بھی ہے کہ کہیں ہم چائنا کے ساتھ نہ چلے جائیں. تو امریکہ جو کہ عمران خان سے زیادہ خوش بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے خیال میں بھی یہ ایک نالائق گھوڑا ہے. انہوں نے اس کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، لیکن یہ اس طرح ان کے مقاصد پورے نہیں کر سکا. یعنی اگر 3-4 سال میں پاکستان کو تباہ کرنا تھا تو وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے.
تو خوش تو امریکہ بھی نہیں ہے خان صاحب سے، لیکن اب وہ چاہتا یہ کہ پاکستان چائنا کے ساتھ نہ جائے، تو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ پھر عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لے آئے، کیونکہ جب سے خان صاحب اقتدار سے رخصت ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ ہمارے کئی پروجیکٹ شروع ہو گئے، چار سال بعد ہماری ٹریڈ دوبارہ شروع ہوئی ہے، تو یہ حالات ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ وہ 3 جھوٹ بڑے کون سے ہیں جو بولے گئے۔ ایک جھوٹ یہ بولا گیا کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے، پاکستان کا ایک جہاز جو ہے وہ اسرائیل پہنچ گیا ہے، اور وہ پاکستان سے کچھ یہ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، کھجوریں، میوہ جات، خاص کر یہ چونکہ رمضان کی پروڈکٹ ہیں، تو یہ وہ پاکستانی جہاز لے کر اور پہنچا ہے۔ یہ خبر سراسر جھوٹ۔ جس نے اپنا مذہب یہودیت اختیار کیا ہوا ہے وہ مسلمان، لیکن اس نے ایک بڑی پرانی سٹوری ہے، یہ عمران خان کے دور میں ہوئی تھی، یہ سب کو پتا ہے کہ ایک شخص پاکستان کے اندر موجود ہے جو کہ بڑی کوشش کر رہا تھا کہ وہ میری والدہ یہودی ہے تو اس کے مذہب کے خانے میں یہودی لکھا جائے، تو پاسپورٹ کے اوپر یہودی لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص اب وایا تل ابیب گیا ہے، وایا دبئی گیا ہے، وایا کسی اور گیا ہے، وہ کاروباری شخص ہے، وہ اپنا مال کہیں اور سے لے کر اسرائیل پہنچا ہے، مال پاکستانی ہے، لیکن یہ پاکستانی حکومت کی اس کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی تجارت نہیں ہے، پاکستانی حکومت بھی اس کو ڈینائی کر چکی ہے۔ اب یہ بڑے بڑے صحافی، اور یہ مقبول جان، ہارون رشید، ایک لائن لگی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے صحافی جن کے بارے میں یہ گمان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولیں، ٹھیک ہے، پرسنل ان کی ایک اپنی سوچ ہو سکتی ہے، ایک نظریہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی پالیسیوں کو حمایت کرتے ہیں، لیکن جھوٹ کے ساتھ دینے میں ان کی کیا اس میں عافیت ہے، کیا ان کو ملتا ہے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک تو یہ جھوٹ ایکسپوز ہو گیا کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ کوئی تجارت کر رہا ہے۔ دوسرا جھوٹ انہوں نے بولا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، جو کہ پیٹرول کی قیمت سسٹین رکھی گئی، ایک سرکولر جاری کیا گیا سوشل میڈیا پہ اور اس میں قیمتیں بڑھا کے ظاہر کی گئی، لیکن وہ بھی بات جھوٹ نکلی اور وہ بھی پینک پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ تیسرا جھوٹ انہوں نے بولا ہے جناب کل، اور وہ جھوٹ بولا کہ جی جنرل باجوہ صاحب دبئی میں ہے اور وہ واک کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو کسی شخص نے جوتا مار دیا، مارنے والا ایک بزرگ شہری ہے جو کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہ پٹھان ہے۔ تو یہ ایک خبر پھیلائی گئی اور اس کے اوپر یعنی کل بڑی کوشش کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا کرنے کی، تو پتہ یہ چلا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ جس مقام پر انہیں جوتا پڑنے کی اطلاع ہے دبئی کے، وہ وہاں تھے ہی نہیں، وہ مڈل ایسٹ کے کسی اور شہر میں ہے، اور یہ خبر بھی چونکہ تصدیق نہیں ہو سکی تو خود ہی پھر ان کو اپنا کہتے ہیں تھوکا ہوا چاٹنا پڑا کہ یہ خبر بھی جھوٹی تھی اور یہ خبر بھی کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اب اس قدر بڑے بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، تو مطلب ایسے جھوٹ بولنے سے فائدہ کیا ایسے جھوٹ بولنے سے پاکستان کی سیاست کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ عام آدمی کے ذہن کو تو خراب کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کے پاس بھی اب وہی سہولت ہے جو کہ ایک خاص آدمی کے پاس ہے، یعنی انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، وہ بھی ان چیزوں کو ویریفائی کر لیتا ہے اور کر سکتا ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو جھوٹ کی گنگا بہا رہے ہیں یہ صرف جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کی یا سیاسی مقاصد کی تکمیل ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں میں کوشش کرتا ہوں بہت زیادہ کہ کوئی ایسی خبر آپ کے ساتھ نہ شیئر کی جائے جو کہ سورسز کی ہو، جس کے اوپر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو، مطلب کہ بعض اوقات اب میں کہہ دوں کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت افراتفری کا سما ہے، ایمرجنسی لگ گئی، فوج آ گئی ہے کیونکہ کل سپریم کورٹ کا کیس چل رہا ہے، تو حالات و واقعات تو ایسے ہی ہیں، لیکن ابھی اسلام آباد میں اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پیر کو سماعت ہوگی نہیں ہوگی، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ کنفرمیشن کے بعد بتاؤں گا۔ اب جو اگلی خبر ہے وہ خبر ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے ندیم افضل چند، جو کہ پیپلز پارٹی کے بڑے ہم رہنما تھے، پھر وہ تحریک انصاف کو پیارے ہوئے، عمران خان کے نظریات سے متاثر ہوئے، ان کے معاون خصوصی بنے، انہوں نے بڑا عرصہ پرائم منسٹر کے ساتھ بڑا کلوز ان کا لائز تھا، وہ ان کے سپوکس پرسن بھی رہے۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جناب 2 جرنیل تھے جو عمران خان کی حکومت چلاتے تھے، ایک تھے جنرل فیض حمید، یہ سب کو پتا ہے کہ جنرل فیض حمید ان کی حکومت چلاتے تھے۔ خیال میں خان صاحب ٹوٹل ڈیپینڈ کرتے تھے جنرل فیض کے اوپر، آصف غفور کے اوپر، یہ 2-3 لوگ تھے جن کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتے تھے، یا کچھ اور لوگ ہوں گے مجھے نہیں پتا، تو اور ان کی پالیسیاں چلتی تھیں، وہی خان صاحب کی آنکھ اور کان تھے۔ خان صاحب بڑا اس بات سے ڈینائی کرے کہ نہیں جنرل فیض حمید کو تو میں آرمی چیف نہیں بنانا چاہتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو جنرل فیض حمید ان کی خدمات جو وہ اللہ واسطے ہی یعنی کرتے تھے۔ تو دوسرے جرنیل جن کا نام لیا وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، وہ جنرل آصف غفور ہے،
لیکن جنرل آصف غفور جو ہے وہ حاضر سروس ہیں. وہ اس وقت کور کمانڈر کوئٹہ ہے اور کوئٹہ میں وہ یعنی جو ریجن ہے پورا صدرن کمانڈ ان کے پاس ہے اور وہ بڑے یعنی دبنگ قسم کے کمانڈر ہیں. ان کے بارے میں ندیم افضل چند نے یہ انکشاف کیا کہ یہ دو لوگ تھے جو کہ ٹوٹل عمران خان کی حکومت کو رن کرتے تھے, صبح شام دوپہر یہ چلاتے تھے. اب اس میں سے اگر ایک چلا گیا, ایک ریٹائر ہو گیا تو دوسرا تو موجود ہے. ابھی جو خان صاحب اس وقت لاڈلا پن ہے, جو خان صاحب کو اس وقت آپ ضمانتیں ہوتی دیکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ, تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی خان صاحب کے سہولت کار موجود ہیں, جو باقیات ہیں وہ موجود ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی کر رہی ہیں جو خان صاحب کو نہ صرف سپورٹ مل رہی ہے بلکہ خان صاحب کو ایڈوانٹیج بھی مل رہے ہیں. تو وہ کہیں ان کا اشارہ یقینی طور پر پاک فوج کے اندر ان کسی بڑی طاقتور شخصیت کی طرف ہے. تو اب اگر جنرل آصف غفور کے بارے میں ندیم افضل چند یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ وہ پورے ایکٹیو تھے, حکومت چلاتے تھے اور وہ خان صاحب کو پورا سپورٹ کرتے تھے, تو اب وہ کیا اپنے آپ کو ڈی ایسوسیٹ کر چکے ہیں یا وہی ہے اس سارے کھیل کے پیچھے؟ کیونکہ لوگوں کو اس کھیل کے پیچھے آدمی کی تلاش ہے کہ وہ کون ہے, کیونکہ جنرل باجوہ تو رہے نہیں جن کے عمران خان بلو آئیڈ تھے, جنرل فیض حمید بھی نہیں رہے. تو فوج میں جب کوئی جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کا اتنا اثر نہیں رہتا, لیکن فوج کے اندر اگر ایک حاضر سروس میجر بھی ہے تو بڑا انفلوئنشل ہوتا ہے. تو جنرل آصف غفور تو پورے انفلوئنشل جنرل ہیں, تو کیا اشارہ ان کی طرف ہے؟ کیا یہ سب کچھ یعنی وہ ہے سب کچھ کر رہے عمران خان کو سپورٹ کر رہے؟ کیونکہ عمران خان کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ اللہ طول ہے اور یہ سپورٹ انہیں اب عدلیہ کے اندر اور زیادہ واضح نظر آتی ہے. اب عدلیہ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں, کل سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہونی ہے. تو میری جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ اس سماعت میں ایک بڑا سرپرائز آئے گا. میں سرپرائز بھی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا آنے والا ہے, لیکن سماعت 3 رکنی بینچ کرے گا, فل کورٹ نہیں بنے گا. فل کورٹ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, فل کورٹ بنانے پہ کوئی غور نہیں کیا گیا. انہوں نے کل یعنی ہفتے کے روز کوشش کی تھی ججوں کو بلانے کی, اکٹھا کرنے کی, لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. ججوں میں واضح تقسیم ہے, واضح رفٹ ہے, اور اب یہ چونکہ بقا کی جنگ آ گئی ہے. اگر یہ 3 جج جو اس وقت بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ کوئی اور فیصلہ لیتے ہیں یا حکومت کے اس میسج کو کہ وہ کارروائی کا بائیکاٹ کر رہی ہے, وہ شریک نہیں ہوگی سماعت میں, اس کو اون کر لیتے ہیں اور کوئی اور سٹیپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا. کیونکہ اب معاملہ ہو گیا ہے, اب معاملہ صرف ججوں کا نہیں رہا, اب معاملہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کا ہے. یعنی اگر عمران خان اور ان کی جماعت ہے اور پی ایم ایل این ہے یا پوری پی ڈی ایم ہے, یہ 2 بڑے گروپ بن گئے ہیں. اسی طرح ججوں کا بھی یہ کہ ایک انہیں سیاسی جماعت یا سیاسی گروپ بڑی حمایت دے رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. تو ایک بڑی سیاسی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے 3 رکنی بینچ کو. اور 3 رکنی بینچ میں جسٹس عمرتا بندیال ہے, جسٹس اعجاز الاحسن ہے اور جسٹس منیب اختر ہیں. اب یہ 3 جج جو ہیں اس ملک کی فیٹ کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. فی الحال جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو توہین عدالت میں فارغ کر دیا جائے گا, یہ خبر درست نہیں ہے. ہاں, اس سے آگے کچھ سوچا جا رہا ہے, وہ بھی ایک خبر ہے جس کو میں ابھی کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جیسے بھی کنفرم ہوتی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. وہ بڑی خبر ہے. تو کل کے اجلاس میں 3 رکنی بینچ ہی سماعت کرے گا. اٹارنی جنرل جائیں گے, وہ میسج دیں گے کہ جناب حکومت جو اس پارٹی اس میں کیس میں اپیئر نہیں ہوگی. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ کہ کل جو سماعت ہے پیر کے روز, اس میں 2 لوگوں کو بلایا گیا. وہ سیکرٹری خزانہ ہے اور سیکرٹری ڈیفنس ہے. ان 2 کو بلا کے انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ الیکشن کے لیے جو لاجسٹک چاہیے یا فنڈ چاہیے وہ ان کی کیا سٹیٹس ہے, وہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو معاملہ یہ ہے. تو باقی کے جو معاملات ہیں وہ سارے الگ ہیں. سپریم کورٹ کے اندر جو تقسیم ہے وہ بہت بڑی ہے. 14 جج اس وقت اویلیبل ہیں. 14 ججوں کی اگر آپ فارمیشن نکالیں گے تو یہ 7 جج برابر ہیں. 7 میں سے ایک جو جج ہے وہ جو کہ جسٹس عمر بندیال گروپ میں ہے, وہ ایسے جج ہیں جن کے بارے میں جج عمر بندیال کو شبہ ہے کہ وہ کہیں ان کو چھوڑ نہ جائیں. تو اکثریت کسی بھی گروپ کو نہیں ہے. فل کورٹ بنانے کی صورت میں یہ معاملہ ٹائی ہو سکتا ہے. اور فل کورٹ کا ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے عمر بندیال صاحب کو وہ یہ ہے کہ 2 جج جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی وہ خود معذرت کر چکے ہیں, تو وہ فل کورٹ کا بھی حصہ نہیں ہوں گے. اور دوسرا ان کے اوپر اعتراضات بھی ہیں
مظاہر اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہوا ہے۔ اب اس سے آگے جو اگلی خبر ہے، جو حکومت نے کل اس بات کا اشارہ دیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ججوں کے خلاف ریفرنس لایا جا سکتا ہے، یہ زیر غور ہے، اس کا فیصلہ بھی پیر کو ہونا ہے کہ ججوں یعنی عدالتوں کا موڈ دیکھ کر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا عدالتوں نے جو ہے وہ صورتحال کو بھانپ لیا ہے اور وہ جو ہے نیوٹرلٹی پہ آمادہ ہے، تو پھر ریفرنس نہیں لایا جائے گا۔ اگر یہ نظر آیا کہ نہیں یہ معاملہ ون سائیڈڈ ہے، ون وے ٹریفک ہے، تو پھر یہ ریفرنس ضرور فائل کیا جائے گا۔ ریفرنس فائل کرنے کی صورت میں یہ جج جو ہے کوئی فیصلہ نہیں دے سکیں گے، تو زور لگے گا ریفرنس فائل ہونے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے عدالت وہ کر لے گی۔ اگر ریفرنس فائل ہو گئے تو پھر عدالت کے ہاتھ میں بھی وہ کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ سچویشن ہے جو میں نے آپ کو ابھی تک کی اپڈیٹ دے دی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔